بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آداب عرض ہیں۔ امید کرتا ہوں 5 کلاس آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 1 ہے، جماعت پنجم۔ ہم نظم حمد کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حمد کا مطلب کیا ہے، نظم کا مطلب کیا ہے، لفظی مطلب کیا ہے اور اس کی تعریف کیا بنے گی۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے نظم جو ہے، نظم کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا، لڑی میں پرونا، ایک لڑی میں پرونا، ترتیب دینا۔ تو نظم سے مراد یہ ہے کہ الفاظ کو ترتیب دے کر، جوڑ کر، ایک لڑی میں پرو کر شعر بنانا، ٹھیک ہے۔ تو نظم کا مطلب ہوا ترتیب دینا، ایک لڑی میں پرونا۔ حمد کا لفظی مطلب جو ہے وہ ہے تعریف کرنا۔ حمد کا لفظی مطلب جو ہوتا ہے وہ ہے تعریف کرنا کسی کی طرح۔ اب الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تعریف حمد سے، الحمد، ٹھیک ہے۔ ہم تعریف کرنا، اور اس کی جو انٹروڈکشن یا اس کا جو تعریف جو بنے گی اس کی، وہ کچھ یوں ہے کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے حمد کہلاتی ہے۔ یعنی کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے۔ نظم کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، ترتیب دینا اور ایک لڑی میں پرونا۔ آگے چلتے ہیں جی اس نظم حمد کے مشکل الفاظ کے معنوں کی طرف۔ تو مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں ان میں آپ کتاب کے اینڈ پر دیکھیں گے تو وہ کچھ اور معنی لکھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ ہیں جو پیچھے بھی لکھے ہوئے کتاب کے اینڈ پہ، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جو کتاب کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، جو کتاب کے شروع میں نہیں بلکہ نظم جو حمد ہے اس کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے خوش نمائی۔ سب سے پہلا لفظ ہے خوش نمائی۔ تو خوش نمائی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، خوبصورتی۔ اس کے بعد قدرت۔ قدرت کا مطلب ہوتا ہے شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان۔ اس کے بعد ہے رت، موسم، رت موسم، کیفیت، سیزن۔ جاڑا، جاڑا سردی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سما، منظر، وقت۔ سما کا مطلب منظر یا وقت۔ نادر، نایاب، عمدہ، انمول۔ قوی، طاقتور، مضبوط۔ قادر، قدرت رکھنے والا۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب ہم ایک لفظ کو لکھتے ہیں اور اس کے معنی دیکھتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، کسی کے دیکھیے 3 ہیں، ٹھیک ہے، 3 معنی ہیں کسی ایک لفظ کے، تو اب ایک لفظ ہے اس کے آگے 3 معنی ہیں، کیوں؟ اب لفظ انگلش کا ایک لفظ ہے تو اس کا ایک مطلب ہوگا، کوئی بھی زبان ہے تو فارسی، عربی اور اردو سے ہٹ کر جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں ایک لفظ کا 1 یا 2 معنی ہوتے ہیں، مگر اردو جو ہے، اردو لشکری زبان ہے۔ لشکری زبان سے مراد کہ اس میں بہت ساری زبانیں شامل ہیں، عربی شامل ہے، عبرانی شامل ہے، سنسکرت شامل ہے، برج بھاشا شامل ہے، اس کے بعد اس میں ہندی شامل ہے، پنجابی بھی شامل ہے، سرائکی بھی، ہندکو، ساری زبانیں اس میں شامل ہیں۔ تقریباً بر صغیر میں بولی جانے والی تمام زبانیں اردو میں شامل ہیں۔ گویا کہ اردو کا جب ایک لفظ لکھا جاتا ہے تو اس کے آگے تقریباً 4، 5، 6 جتنے مرضی معنی بنا لو، یعنی جتنی زبانیں شامل ہیں ہر زبان میں ایک ایک معنی بنے گا۔ تو اسی لیے اردو کے ایک لفظ کے آگے 3، 4 معنی ہوتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا سب سے پہلے نظم، نظم کی تعریف اور لفظی مطلب، پھر حمد کی تعریف اور اس کے لفظی مطلب جو ہے وہ، اور اس کے بعد اس نظم حمد کے مشکل الفاظ کے معنی۔ مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا جو میں نے بتایا خوشنمائی، خوبصورتی، دوسرا قدرت، شان و شوکت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، رت،
موسم کیفیت جاڑا سردی سما منظر وقت نادر نایاب عمدہ انمول قوی طاقتور مضبوط قادر قدرت رکھنے والا یعنی اللہ تعالیٰ. اچھا اب آتے ہیں ہم اشعار کی جانب. تو صرف 2 اشعار کی میں آپ لوگوں کو ریڈنگ بتاؤں گا. تشریح جو ہے وہ ہم انشاءاللہ بعد میں اگلے لیکچر میں کریں گے, ساتھ ساتھ تشریح بھی اور ساتھ ساتھ میں اگلے اشعار کی ریڈنگ بھی. تو سب سے پہلا شعر ہے, جو چیز خدا نے ہے بنائی ظاہر ہے اس میں خوش نمائی. ایک چیز بھول گیا, وہ یہ کہ ہم کے شاعر کون ہیں. ہم کے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی. اسماعیل میرٹھی. تو اسماعیل میرٹھی نے کتنے پیارے انداز میں ایک فکرے کو ترتیب دے کر ایک لڑی میں پرو کر الفاظ کو شعر بنا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے اس میں ایک خوشنمائی ظاہر ہے. ظاہر نمایاں, ظاہر کا مطلب ہوتا ہے نمایاں, سامنے, ٹھیک ہے, سامنے. تو اس میں ایک خوشنمائی سامنے, خوشنمائی خوبصورتی. اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس میں کوئی نہ کوئی خوبصورتی ضرور شامل کی اس میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک پیدا کردہ چیز میں ضرور خوبصورتی ہے. اب لفظ الفاظ یا جملہ کچھ یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے اس میں خوبصورتی بھی نمایاں ہے. مگر یہ تو تھا فکرہ. تو اسماعیل میرٹھی نے اس فکرے کو, ان الفاظ کو کس طرح ترتیب دی, کس طرح جوڑا کہ اتنا پیارا شعر بن گیا. جو چیز خدا نے ہے بنائی ظاہر ہے اس میں خوش نمائی. ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ نے چیز بنائی ہے اس میں خوبصورتی بھی نمایاں ہے, سامنے آتی ہے. اس کی قدرت سے پھول مہکے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے کہ پھول جو ہیں وہ مہکتے ہیں, کھلتے ہیں, خوشبو پھیلاتے ہیں. پھولوں پہ پرند آ کے چہکے, چہکنے سے مراد گنگنانا, بولنا پرندوں کا. ٹھیک ہے, تو یہ صرف 2 شعروں کی ریڈنگ تھی. تو آپ نے لکھنے کے لیے جو ہے نظم, اس کا معنی, ہم اس کا معنی اور اس کی تعریف اور اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی, یہ آپ کا لکھنے کے لیے ہے اور یہ آپ نے صرف ریڈ کرنا ہے. تو آپ نے یہ دونوں شعر جو ہیں یہ ریڈ کرنے ہیں. اگلے شعر جو ہیں وہ بعد میں اگلے لیکچر میں ہم پڑھائیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. گھر رہیے, محفوظ رہیے. اللہ نگہبان.